علماء کرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو، اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینے پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا، آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ۔ اندر تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں۔ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے، دیکھا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟
عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں۔ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا، اپنا مصلی اٹھایا، نیچا مصلی کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے، آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی۔ آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں۔ اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے، فاطمۃ الزہرا نے مصلی ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ شاب ابی طالب کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا۔ دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے۔ آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے۔ کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔
اور کسی پہ کیا ترس کھاتے؟ اسلام میں سب سے پہلی شہادت. تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک. اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے. ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے. مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے. ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچھا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا. اللہ غنی. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو. رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا. اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو. عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں. ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا. یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی. آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے پے سے میں شرم کرتا ہوں،
उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा, कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बाद आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी, ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है? वह सैयदा सुमैया कहने लगी, ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफरों, ओ उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबरा जाऊं तुमसे? अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं? अबू जहल कहने लगा, मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है, देर ना कर, ओ मक्के के जालिमो और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा न तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही हैं, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। तुम कौन हो मुझे वरगलाने वाले? चुनाचे सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बरछा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए। इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है, जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं हो। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, जिस फातिमतुज़ ज़हरा के सामने ऐसी ऐसी औरतों ने कुर्बानी दी हो, उसका कितना मजबूत ईमान हो गया होगा, और वो कितनी अपने आप को अजीम तरीन माई बनाने की कोशिश करती रही होगी। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ गुलाम आए गनीमत के, तो अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने फरमाया कि फातिमा, झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापिस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमतुज़ ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और वही फातिमतुज़ ज़हरा का बिस्तर बना करता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ये तो कोई खादिम के लिए आई थी और शर्म के मारे आपसे कहा नहीं। आपने फरमाया, बेटी मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो दो जहान में तेरी खिदमत करे।
तेरी आखिरत में भी काम आए। अर्ज किया बहुत अच्छा अब्बा। फरमाया हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया कर। फरमाया बेटी दो जहान में तेरे ये बात काम आएगी। सारा ने तो ये नहीं कहा कि अब्बा मैंने तो खादिम मांगा था, आपने तस्बीह बता दी, आपने तो तस्बीह बता दी, बल्कि खुश हो गई कि मैं अब्बा इस पे बहुत राजी और मैं बड़ी खुश हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, कई सौ सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है। एक काफिर मुसाफिर उमर रसीदा बूढ़ा आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, है काफिर है मुसाफिर, और कहने लगा नबी अल्लाह मैं हूं तो आपके खिलाफ मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ना मैं आपको नबी मानता हूं, बूढ़ा हूं, मेरा एक सवाल है, मेरा घर दूर है, मुझे आप एक सवारी दे दें जिस पे सवार होकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सुना है कि नबी का दिल बड़ा रहम वाला होता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह हमारा जमाना होता तो चाहिए था ना, लगा जा जा हमारे लिए आप सवारी नहीं, हम आप तंग हो रहे हैं, तुझे दे दो सवारी, काफिर को तू दे दे तुझे। अल्लाह गनी दरियाए करम जोश में आ गया और आपने सहाबा किराम की तरफ चेहरा अनवर करके खिताब फरमाया, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबैदा बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो उठे और उन्होंने अपनी दाची बूढ़े को दे दी जो मांग रहा था कि ले जा भाई तेरे काम आ जाएगी। साहबा देख रहे हैं। इसके बाद बूढ़ा कहने लगा नबी अल्लाह मेरे पास कपड़ा भी नहीं, मुझे कपड़ा भी ना करो जो मैं पहन ओढ़ कर अपने घर पहुंच जाऊं। तो आपने उसको ये नहीं फरमाया कि हमने यहां तेरे लिए दुकान खोल रखी है, ऊंटनी दाची दे दी तब कपड़े भी पहुंच गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सहाबा किराम की तरफ चेहरे अनवर फरमाया और खिताब फरमाया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे के पोशाकों और जोड़ों का वादा करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पे कौन यकीन न करता। सच्ची बात है आज हम तो यकीन वाले नहीं, अगर हमें यकीन हो जाता तो खुदा जाने क्या बात बनती। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कपड़ा उतारा और हुजूर के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसाफिर को दे दिया, उसने कपड़ा ओढ़ लिया। मजमा बैठा है, अब वो कहने लगा कि जी सवारी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मुझे तो भूख भी लगी है। अब तुम में से कोई होता ना लाठी उठा कहता कि खिलाऊं तुझे यहां रसगुल्ले, हिल ही गया, पहले सवारी मांगी फिर कपड़ा मांगा अब रोटी। खुदा की कसम नबी नबी होता है, नबी नबी होता है। तुम नहीं जानते मालिक कायनात करीम है, काली कमली वाला रहीम है। एक बात आपको दरमियान में रबीउल अव्वल में कहनी थी, आज ही थोड़ी सी बात कह दूं। ये मिस्त्री हजरात, इंजीनियर हजरात अपनी कारागरी जताने के लिए ये कहा करते हैं कि जी मेरी बनाई हुई मस्जिद भावलपुर में जाके देख लो, मेरी कारागरी का पता चल जाएगा, मेरी हुनरमंदी का पता चल जाएगा। इंजीनियर लोग कहा करते हैं कि मेरी अगर कारागरी हुनरमंदी देखनी हो, मैंने फला अस्पताल बनाया, फलाना कॉलेज बनाया, जाके देख के आओ, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा इंजीनियर हूं।
तुम अपनी कारागरी जताने के लिए मस्जिद दिखाओगे, अस्पताल दिखाओगे, कॉलेज दिखाओगे, शाही महल दिखाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाओगे। आओ, मालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू फरमाते हैं, लोगों जिसने मैं खुदा की कारागरी देखनी हो, मेरी मुसव्विरी देखनी हो, मेरी सनअत देखनी हो, मेरी कारागरी जिसने तस्लीम करनी हो, मेरे मुस्तफा करीम की सूरत को देखो, मैं कैसा खुदा हूं बनाने वाला। मैंने अपने महबूब की कैसी सूरत बनाई है। इसी को कहता तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, यही आमाल पाकीज़ा यही इरशाद रब्बानी। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम है जो उसमें आ गया, फिर सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमा दिया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे रोटी दे, खाना दे, कल जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो नींद ना करो, उलमा इकराम ने लिखा है इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। और उलमा ने ये वजह लिखी है, कोई सहाबी ऐसा न था जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। जब वहां ये हालत थी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस बूढ़े मुसाफिर का चुपके से हाथ पकड़ा, यूं कहा इधर आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से कुछ ना कुछ तुझे मिल जाएगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसाफिर को लेकर सीधा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आया और आके सदा की, या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुक़िमू फी सबीलिल्लाह, ओ नबी की अहले बैती, नो नबी की बेटी, और नबी की नूरे नजर, और नबी की लगते जिगर, एक मुसाफिर भूखा है, उसको खाना खिलाना है, कुछ खाना भेजो। अंदर से आवाज आई, हसनैन करीमैन के चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, बाहर खेल रहे हैं। 4 दिन के फाके ने इन जन्नती जवानों की शक्लें बदल दी। मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे जौ ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी? वो जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेबा नहीं,
جب بھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی، آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، ابھی تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ۔
اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے۔ نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو۔ توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے۔ اب حضرت علی سبقید رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے۔ فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی، میں نے ایک انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا۔ ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا۔ آخری وقت میں سیدنا علی مرتضی کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سبقید رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ۔ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی، حسرت کو پورا کیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو، کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا، تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کسر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ 3 کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے
فاطمۃ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کچا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کچا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، باوے وسے تیرا دمی، باوے وسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے،
باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے جورو جفا دی رنگ وچ جورو جفا دی رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں جن امتحان ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں جن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجتی چو سر کٹا کے مل محترم بزرگوں عزیز دوستو آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے استغفار کرنے کا جلسہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید نبی کی محبت صحابہ کرام کی عظمت اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر ہو جائے لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو آواز کیسے نکلے تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا عبادت کب کی تہجد کس نے پڑھی درود شریف کی کثرت کس نے کی کوئی کوٹ رہا تھا کوئی بنا رہا تھا کوئی ناچ رہا تھا کوئی کھا رہا تھا پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے ساری کراچی اسی چکر میں رہتی ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے حلیم www.shahideislam.com وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے
मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, ईशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद और सलाम न पढ़ा जाए। तुमने सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो। जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता कि जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नारा तकबीर, देवबंद। जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इतना मर्तबे वाला, इतना मुकद्दरों वाला जवान है, इतना खुशबख्त जवान है। अल्लाह तबारक व ताला ने इतना मर्तबा दिया। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के यहां पैदा हुए। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे आकर आवाज दी, लख्ते जिगर मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से रोने कैसी आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर अंदर फेंक दी। बाद में तशरीफ लाए। आपने पूछा, लख्ते जिगर आज क्या बात थी, चादर पहले क्यों मांगी? रोती हुई अर्ज करने लगी, अब्बा हालत इतनी गैर हो गई, सारा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। जनाबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खड़ी होकर नमाज की नीयत बांधी। धड़ाम से गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर के नीयत बांधती है, फिर गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर नीयत बांधती है। सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने फरमाया, लख्ते जिगर क्या बात है? अर्ज़ किया, मेरे अब्बा आज तेरी लख्ते जिगर का 5 दिन का फाका है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, बेटी आज दिल बर्दाश्ता हो गई। फरमाया, लख्ते जिगर मुसल्ला तो उठा। अपना मुसल्ला जो उठाया, नीचे जो नजर मारी, सारी जमीन सोने की बन गई। सारी जमीन सोने की बन गई। अब्बा ने फरमा दिया, बेटा बेटी जितना चाहो उठा लो, जितना चाहो ले लो, गठड़ी बांध लो, घर बार भर लो, अलमारियां भर लो, बक्से भर लो, जितना दिल करे सोना उठा लो। लेकिन याद रखना, कयामत के दिन जर्रा जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। उलमाए किराम ने लिखा, इतनी बात सुनकर लख्ते जिगर फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोने के टुकड़े पर थूक दिया, मुसल्ला बिछा लिया। फरमाइश करने लगी, मेरे अब्बा मैं क़यामत के दिन से हिसाबो किताब से इतनी घबराती हूं, मुझे फाका पसंद है, मुझे सोना नहीं चाहिए। आज मानने वालों का हाल देखो। हम लोग कितने मारे मारे फिरते हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह इसी चक्कर में हो जाती है, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं। अब अल्लाह ताला ने हर आदमी से रोटी का वादा फरमा रखा है। अब हर आदमी अल्लाह मियां से कोठी मांगता है। अल्लाह मियां का सबसे वादा कोठी का नहीं है।
امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے. کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہوں تو تین ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، ریشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے. مالک کائنات کی قسم فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے. ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے. تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو. جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، دیوبند. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبہ والا، اتنا مقدرہ والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی، لختے جگر میں اندر آنا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا لختے جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی. دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے. سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا لختے جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لختے جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی. فرمایا لختے جگر مسلح تو اٹھا. اپنا مسلح جو اٹھایا نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی. ابا نے فرما دیا بیٹا ایک بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو. لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا.
علماء کرام نے لکھا ہے اتنی بات سن کر لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مصلی بچھا لیا، پھر عرض کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سننا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہو تو تین ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، راشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے۔ کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بےتاب کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا۔ اتنی عزیز لگتے جگر، اتنی پیاری نور نظر، اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا۔ علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پلس رات لگی ہوگی، نیچے جہنم ہوگا، 500 برس کی چڑھائی ہوگی، 500 برس کی برابری ہوگی، 500 برس کی اترائی ہوگی، 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم ہے، گزریں گے سب، رسول گزریں گے، انبیاء گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، اولیاء گزر رہے ہوں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، تمام لوگ گزرتے رہیں گے۔ جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ او آدم صفی اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، او صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اور قطب و ابدالوں کی جماعت، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔
نگاہوں کو نیچا کر لے. جس خاتون کا پل صراط میں اتنا بڑا اکرام ہے، احترام ہے، جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہوگی. تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمۃ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا لیے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی. فرمایا بیٹا
سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا، کہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، پر آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا۔ صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے۔ جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں، ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ۔ ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا، شاہ صاحب، یوں پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا، توے کا پٹھا پاسا کون آوے۔ میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا۔ www.shahideislam.com بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا، یہ پہلی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب۔ علماء اکرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔